بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ نماز میں اکثر شک ہو جاتا ہے کتنی رکعت ہوئی، تو پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم سجدے سہو کر لیتے ہیں جب شک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جواب یہ ہے کہ سجدے سہو یہ میٹا سین نہیں کہ ہر درد میں کام آ جائے، یہ سجدے سہو کے بھی اپنے اصول ہیں۔ نماز میں شک ہونے کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اگر شک مثلاً پہلی بار ہوا ہے، یعنی اکثر نہیں ہوتا ہے شک، ابھی شک ہو گیا کہ اتفاقاً ذہن بھٹک گیا اور یاد نہیں رہا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، مثلاً 4 رکعت فرض پڑھ رہے تھے، 4 رکعت سنت پڑھ رہے تھے، تو اگر شک ہو جائے پہلی مرتبہ میں ہوا یا کبھی کبھار ہوتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ سجدے سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سلام پھیر کے ختم کر دیں، اس نماز کو اسی نیت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے تھے دوبارہ پڑھ لیں، یعنی نماز کا اعادہ کر لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے شک کے تعلق سے، جو کبھی کبھار کسی کو شک ہوتا ہے اس کو نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ شک کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر بار بار شک ہوتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے، آئے دن ہوتا رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز اعادہ کرنے میں، دہرانے میں تو حرج لازم آئے گا۔ تو اس کے لیے شریعت میں یہ حل ہے کہ غالب گمان پر عمل کریں۔ غالب گمان یہ کہ آپ کی زیادہ رائے رجحان کدھر ہے۔ اگر زیادہ رائے رجحان یہ بن رہا ہے کہ 3 اور 4 میں مثلا شک ہوا، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ رائے آپ کا زیادہ ذہن یہ ٹھک رہا ہے کہ 4 ہوئی ہے، تو آپ 4 مان لیجئے۔ اور اگر آپ کا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 3 ہی ہوئی ہے اور زیادہ خیال ادھر ہی جا رہا ہے 3 ہونے کا، تو 3 مان لیجئے۔ تو ایسی صورت میں آپ غالب گمان پر، غالب رائے پہ عمل کر لیجئے، پھر سجدے سہو کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ غالب گمان پہ عمل کر لیا، آپ کی نماز ہو گئی۔ اور اگر دماغ کسی طرف ٹھک ہی نہیں رہا ہے، کبھی 3 دماغ کہتا ہے، کبھی 4 کہتا ہے، اور جو ہے اسی 3 اور 4 میں جو ہے کنفیوز ہے، اسی پش و پیش میں ہے، کبھی 3 کی طرف خیال جاتا ہے کہ 3 بھی ہوگی، کبھی 4 کی طرف خیال جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو اس شک کا علاج یہ ہے، یہ تیسرا گویا مسئلہ ہوگا شک کے تعلق سے، کہ ایسی صورت میں ہم یقین پہ عمل کریں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں شک ہو رہا ہے، یقین کیسے؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ کم ماننا، یہ یقین کو ماننا ہے کہ گویا 3 اور 4 میں جب شک ہوا تو آپ یقین یہ کہ 3 تو ہوئی ہے، تو آپ یقین کو لے کر کے آگے اپنی نماز بڑھائیں، یعنی 3 مان لیں، اور 3 مان کر کے 1 رکعت اور ملا لیں۔ لیکن چونکہ یہ شک ہے آپ کو کہ 3 کے بجائے یہ 4 بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں 4 میں بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ لازم ہوتا ہے۔ تو اس شک کی بنا پر کہ کہیں یہ چوتھی نہ ہو، آپ کو 3 میں بھی بیٹھنا ہے اور 4 میں بھی بیٹھنا ہے، یعنی جس کو آپ نے 3 اور 4 میں شک والی رکعت سمجھ رہے تھے اس میں بھی بیٹھنا ہے، اور پھر 1 رکعت اور ملا کر کے اس میں بھی بیٹھنا ہے، تاکہ آپ کا قاعدہ اخیرہ مس نہ ہونے پائے، قاعدہ اخیرہ چھوٹنے نہ پائے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر اخیر میں اب سجدے سہو کر لیں گے، چونکہ قاعدہ اخیرہ میں تو تاخیر ہو جائے گی، یا قاعدہ اخیرہ ڈبل ہو جائے گا، یا جو 1 رکعت جو ہے بلا وجہ بڑھ جائے گی، اس بنا پر جو ہے سجدے سہو بھی کرنا ہوگا۔ یہ جو شکل اگر کسی کو بار بار پیش آتی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اس کا گمان غالب نہیں ہو پاتا ہے کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ کم رکعت مان کر کے 1 رکعت اور بڑھا لے، اور جو کم رکعت مانی ہے اس پہ قاعدہ اخیرہ بھی سمجھ کے کرے کہ شاید ہی قاعدہ اخیرہ ہو، پھر 1 رکعت اور ملا لے اور اخیر میں سجدے سہو کرے۔ تو یہ مسائل شک والے مریضوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔